الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، بے شک اللہ ذوالجلال کی ہم پر بے شمار نعمتیں اور مالک کے بے شمار ہم پر احسانات ہیں۔ ان احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور توحید کی طرف ہدایت فرمائی، اور یہ توحید اللہ ذوالجلال کا بندوں پر حق ہے۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ بندے کی کمائی نہیں ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال اگر ہدایت نہ دیتے تو بندہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اپنے مسلمان ہونے کا احسان جتلاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ جتلائیے، دراصل اللہ ذوالجلال کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی، ایمان کے راستے پر چلا دیا۔ میرے بھائیو، دوستو، اگر اللہ ذوالجلال نے کسی کو ایمان کی دولت سے نوازا تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اسے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ ذوالجلال نے اسے لوگوں میں چن لیا، صراط مستقیم اور سیدھے راہ کی ہدایت عطا فرما دی۔ ورنہ آپ اپنے ماحول میں دیکھیے، بڑے بڑے ڈگریوں والے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس دنیاوی علوم ہیں، مگر آج ان کے پاس اگر نہیں ہے تو توحید کی نعمت نہیں ہے۔ کوئی کسی بت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی جانور کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی درخت کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری پیشانیوں کو اپنے دربار پر جھکایا، اپنے دربار پر سجدہ ریز ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان سے سوال کیا ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ فرمانے لگے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا، ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس نے ہمیں حمد کی توفیق دی، اسلام کی توفیق دی۔ آپ نے فرمایا کوئی اور بھی قصد ہے؟ فرمانے لگے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے کہ اللہ ذوالجلال فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، یہ دنیا
آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامت لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن ایک بڑا فروا موٹا آدمی اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی قدر مچھر کے پر جتنی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے پاس نور ایمان نہیں، اس کے پاس ہدایت نہیں، اس کے پاس توحید نہیں۔ حتیٰ کہ میرے بھائیو دوستو، جنتی جنت میں جب جائیں گے اللہ کا شکر کریں گے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی وقال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اگر اللہ نہ پہنچاتا، اللہ ذوالجلال نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہلاکت کے راستے سے بچا لیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ ہدایت اللہ ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جنتی جنت میں ہوں گے، جنتی ایک جنتی یاد کرے گا دنیا میں اپنے ایک دوست کو جو جس کے پاس ایمان نہیں تھا، بلکہ وہ اسے بھی ایمان سے منع کرتا تھا، اسلام سے منع کرتا تھا، کہے گا ذرا اس کا پتہ تو لگاؤ کہاں ہے وہ۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ۔ میرا ایک دوست تھا جو مجھے یہ کہا کرتا تھا، کیا تم قیامت کا یقین کرتے ہو؟ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، یہ دنیا اور ہے، وہاں جنت ہوگی، جہنم ہوگی۔ وہ مجھے یہ کہا کرتا تھا اذا متنا وکنا ترابا، مر جائیں گے مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ذرا اس کے بارے میں تو دیکھو تو صحیح، وہ کہاں ہے؟ فرمایا فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم۔ اللہ ذوالجلال جنتیوں کو اتنی آنکھیں نظر عطا فرمائے گا کہ جہنم میں جلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ بھی سکیں گے، ان سے ہم کلام بھی ہو سکیں گے۔ اور کیا کہے گا؟ قال تاللہ ان کدت لتردین۔ جنتی کہے گا قریب تھا جس طرح تو خود ہلاک ہوا ہے مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ میرے بھائیو دوستو، توحید اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض الخطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آدم کے بیٹے زمین بھر کے گناہ میرے پاس لے آئے، اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، میں نہ میری ذات میں، نہ میری صفات میں، نہ میری عبادت میں کسی اور کو بھی شامل کیا، کسی اور کو بھی پارٹنر بنایا، میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ تمہیں معاف کر دوں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا وہی امن والے ہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم میں کون ہے جس سے گناہ نہ ہو جائے، جس سے ظلم نہ ہو جائے؟ فرمایا یہ وہ ظلم نہیں ہے، یہ وہ ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لہذا جس شخص نے توحید کو اپنایا اور اس سے سلامتی کی امید ہے کہ اللہ ذوالجلال اسے جنت عطا فرمائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابۃ،
ہر نبی کو اللہ ذوالجلال نے ایک ایسی دعا دی ہے جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شِفَاعَةً لِأُمَّتِي، میں نے اپنی اس دعا کو محفوظ کر کے رکھا ہے، ریزرو کر کے رکھا ہے، میں اس کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی رحیم رحمت للعالمین، اپنی امت کے ساتھ کتنی محبت کہ آپ نے وہ دعا نہیں کی۔ انبیاء نے اپنے وقتوں میں دعائیں کر لی، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اس امت کی شفاعت کے لیے اس دعا کو محفوظ رکھا۔ فرمایا وہ کن کو ملے گی؟ وَهِيَ نَائِلَةٌ انشاء اللہ من مات منہم لا یشرک باللہ شیئا۔ فرمایا میرے ہر امتی کو انشاءاللہ میری شفاعت ملے گی، مگر شرط یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ کسی کو اللہ کے علاوہ داتا سمجھا، نہ کسی کو غوث سمجھا، نہ کسی کو بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا۔ یہ سارے اختیارات میرے اللہ مالک کے پاس ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمیں شرک سے بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے توحید پر موت آ گئی وہ جنت میں جائے گا، اور شرک پر جس کی موت آئی وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمیں توحید پر گامزن فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ ذوالجلال بھی صاحب اولاد ہیں، حالانکہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی اولاد ہے اللہ احکم الحاکمین کی، نہ ہی والدین ہیں، نہ ہی ان کا کوئی ساجی ہے، نہ کوئی اس کا ساجی ہے، نہ کوئی اس کا ساتھی پارٹنر ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، کچھ لوگ آج دنیا میں جن کی اکثریت بھی ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ بھی صاحب اولاد ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سورہ مریم میں فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا عدا، تم نے یہ بہت بری اور بھاری بات کی، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کر بیٹھے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کی شان نہیں ہے رحمان کی کہ اس کی کوئی اولاد رکھے۔ فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں سب اللہ کے بندے اور غلام ہو کر آنے والے ہیں، اور سارے قیامت کے دن اکیلے ہی آئے ہیں۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ ہر چیز میں محتاط رہے، اللہ کی توحید کے خلاف کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو اس کے دین سے ٹکرائے۔ میرے بھائیو دوستو، اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے علاوہ وہ عیدیں جو کافروں نے بنائی ہوئی ہیں، ان کے اعتقادات، ان کی عبادات اور ان کی اطاعت پر دعوت دیتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، فرمایا مومن
جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کسی لغو چیز سے ان کا گزر ہو جاتا ہے تو فرمایا شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں الزور یعنی عیاد المشرکین، زور کیا ہے؟ فرمایا یہ کافروں کی عیدیں ہیں، آج بھی وہ کافروں کی یہ کرسمس کی عید ہے، نئے سال کی، یہ ہندوؤں کے تہوار ہیں، یہ سکھوں کے تہوار ہیں، اور مسلمان بھی وہاں جا کے ان کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، ان کے ہاں کیک کاٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے ان کے ساتھ مشابہت کی، سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ لہذا توحید یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا لایا جائے، جن سے منع کیا کافروں کی عیدوں، کافروں کے تہواروں میں شامل ہونا، گویا کہ آپ نے ان میں شمولیت کی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه